بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم جو تم کو رزق دیا ہے، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج کا ویڈیو بنا رہا ہوں حلال روزی کے اوپر اور آج کے زمانے کے مقررین کے اوپر۔ عوام اس قدر جو ہے کہ پیسہ خرچ کرتی ہے کہ اگر یہی پیسہ جو جلسوں میں خرچ ہوا ہے ہندوستان کا، میں 100 سال کی یا 80 سال کے جلسوں کا پیسہ نہیں بتا رہا، 1 سال کے جلسے کا پیسے میں عوام آرام سے ایک یونیورسٹی اپنے علاقے میں بنا سکتی تھی، پورے ہندوستان کی نہیں، ہر راشٹر کے ایک جلسے کے پیسے میں ایک یونیورسٹی آرام سے تیار ہو جاتی، وہاں بچے بھی پڑھتے اور نمازی بنتے لوگ اور مدرس بھی رہتے وہاں پر، ایک مسلمانوں کا یعنی بہت بڑی طاقت ہوتی کہ مسلمانوں کا بڑا مدرسہ ہوتا، یونیورسٹی ہوتی یا کالج ہوتا یا کوچنگ ہوتا ہے۔ ان باتوں پر نظر نہیں کیا۔ یہ کیا ہے، فیشنی دور جو چلت ہے اس میں کہ باہر سے بلائیں گے، ہوائی جہاز سے مقرر آ رہے ہیں، تو بھائی مقرر تو آپ کے ہر علاقے میں ہے آج کل، یعنی مدرس بھی مقرر ہوتا ہے، امام بھی مقرر ہوتا ہے۔ اپنے علاقے کے اگر امام بلاتے، ان سے تقریر کرواتے تو اماموں کا بھی بھلا ہوتا اور جلسہ بھی کامیاب ہوتا۔ جو امام تقریر کر دیتا ہے وہ ہوائی جہاز سے آنے والا مقرر نہیں کر پاتا۔ امام ہر ہفتے ایک نئی تقریر کرتا ہے جمعے کے دن، تو آپ مدرس کو تو امام کو دے رہے ہو 15,000 یا 12,000، مقرر کو دے رہا ہو 1 گھنٹے کا 50,000، وہ بھی چٹکلے یا کامیڈی ٹائپ تقریریں کرتا ہے۔ تو اس لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ ان مقرروں سے اچھا ہے کہ آپ اپنے اماموں سے مدرسوں سے تقریریں کروائیں۔ 2 لاکھ کی جگہ 20,000 میں جلسہ ہوگا، 1,80,000 روپیہ آپ قوم کی خاطر قوم کی مدد کر دیں، غریب لڑکی کی شادی میں لگا دیں، یا اسی طرح کا شہر بھر کا جو پیسہ ہے یا ضلع لیول کا جو پیسہ ہے وہ سب کمیٹی والے مل کے جوڑ کر کے اس کا ایک کوچنگ بنا دیں، یا اذان سیکھنے سکھانے والا کوئی مدرسہ بنا دیں، یا بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں جن کی عمریں 70 سال ہیں 60 سال ہیں، مان لو بہت سے لوگ تبلیغ جماعت میں نہیں جا پاتے ہیں، تو وہ اس بہانے سے ان کے لیے ایک جگہ مقرر ہو جائے کہ یہیں پر نماز سیکھ لیں۔ آج آدمی کی عمر 80 سال ہو جاتی، نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو مخارج بھی یاد نہیں ہے کہ سین کیسے نکلتا ہے، سواد کیسے، تے کیسے، توئی کیسے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث پاک ہے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر، تو کم سے کم عوام اتنا تو کر سکتی ہے کہ مدرسوں کی کثرت ہے، بہت ہیں، اب وہی پیسہ بچا بچا کر ایک ایسا مدرسہ کھولے کہ جس میں اذان سکھائی جائے بچوں کو، ابھی سے ٹرین کی جائے کہ اذان صحیح دیں، اور غسل کے طریقے، وضو کے طریقے، نماز سکھانا، جو نماز میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو سکھانا، بڑے بوڑھوں کو اس میں وہاں پر بلانا، اور جو آس پاس کے بڑے بوڑھے والے ہیں ان کے ٹھہرنے کا انتظام رکھنا، کھانے پینے کا انتظام رکھنا، 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے ان کو روکنا ہے، 3 مہینے کے لیے، اتنے میں تو سیکھ لے گا آدمی، 3 مہینے 2 مہینے تو کم سے کم جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ تو یاد کر لے گا۔ آج 80 سال کے بوڑھے 1-2 نہیں، ہندوستان کی آبادی میں اگر جوڑا جائے تو 80% 90% کے لگ بھگ ایسے لوگ ملیں گے جنہیں اتحیات صحیح پڑھنا نہیں معلوم، اتحیات صحیح سے یاد نہیں ہے، درود شریف یاد نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہیں۔ اب نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 10% ہیں، ان میں بھی سب کو اچھی طرح سے نماز یاد نہیں ہے۔
اب جیسے تبلیغ جماعت والے یہ محنت کرتے ہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کم سے کم نماز تو سکھا دیتے ہیں، دعائیں تو سکھا دیتے ہیں۔ خیر اگر کوئی اس جماعت کے ساتھ نہیں جاتا ہے تو وہ ایسا کام کرے کہ اپنے ماننے والوں کو ایک جگہ ایسی بنا دے کہ وہاں سکھا دے۔ اب جیسے دعوت اسلامی ہے، کام اس نے بہت بڑا کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن میں اس کے امیر سے صرف اس لیے خلاف ہوں کہ وہ جو انہوں نے کام انجام دیے اس سے وہ کب توبہ کریں گے۔ اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بڑھوایا، لبیک یا اتار کے نعرے، اور مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، جو خواب چھاپے ہیں فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں الیاس قادری خانہ کعبہ میں، ایسے بہت سارے خواب ہیں، بہت ساری باتیں ان کی۔ جب تک وہ وضاحت نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کا ساتھ دینا مشکل بات ہے۔ ہاں ان کی جماعت نے بہت بڑا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دعوت اسلامی نے لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا، سکھائے، مخارج بھی سکھائے، وضو غسل کے طریقے سکھائے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور بڑے پیمانے کے اوپر ورلڈ لیول میں بھی یہ کام کیا۔ لیکن جب انجنی گڑبڑ ہو تو پھر صاحب اس کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو یا تو وہ انجن کو چھوڑ دیں، الگ کر دیں، ہندوستان کے علماء کے ساتھ میں ہو جائیں، یا ہندوستان کے علماء ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ اچھا یہی معاملہ ادھر دوسری جماعت میں بھی ہو رہا ہے، علماء دیوبند میں بھی اختلاف، یعنی علماء دیوبند کا بھی اختلاف ہے، ایسے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے جماعت میں بھی ان کو بھی اختلاف ہے۔ تو دونوں علماء اس وقت پریشان ہیں، بریلی کے بھی اور دیوبند کے بھی اس معاملے میں، یعنی پریشان ہیں اور فکر مند ہیں کہ کیا کریں۔ اب جس کا سکہ جم جائے وہ تھوڑی ختم ہونے والا ہے۔